الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میری مقدس ماؤں، بہنوں، اسلام کی مقدس شہزادیوں، ہم اور آپ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے یہاں ہماری اور آپ کی جو آمد ہوئی ہے وہ ماہ رمضان کے احکام، مسائل، اس کے فضائل جانیں، بیان کیے جائیں۔ خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد پر استقبالیہ خطبہ ارشاد فرماتے اور صحابہ کرام کو بھی جمع فرماتے، اور پھر صحابیات کے درمیان بھی آقا علیہ السلام ماہ رمضان کی آمد پر لوگوں کو عبادت پر ابھارتے اور گفتگو فرماتے۔ تو آج کا ہمارا یہ سیشن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام شعبان کا بہت خیال کرتے تھے۔ وجہ یہ کہ ماہ رمضان کا یہ پڑوسی ہے، روزے کہیں خلط ملط نہ ہو جائیں شعبان میں، اس لیے ماہ شعبان المعظم کا آقا علیہ السلام ایک ایک دن شمار کرتے تھے۔ رمضان کو پانے کے لیے دعائیں جاری رہتی تھیں، اور جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا آقا علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو جاتا، چہرہ تبدیل ہو جاتا۔ تو شارحین نے، محدثین نے اس کی وجہ بیان کی کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ تبدیل اس لیے ہو جاتا کہ حضور علیہ السلام کو ایک خیال آتا کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں ماہ رمضان تو عطا فرما دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی عبادت میں کا جو حق ہے وہ ادا نہ ہو، اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس لیے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا چہرہ تبدیل ہو جاتا۔ تو یہ سید المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے، تو ہمیں کس قدر عبادت کی فکر کرنا چاہیے۔ لہٰذا اپنے ماہ رمضان کو، ماہ رمضان کے دن کو، رمضان کی راتوں کو تقسیم کریں، تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، توبہ استغفار کے لیے، وظائف کے لیے، تہجد کے لیے، تراویح کے لیے، تاکہ جب شیڈول ہمارا ٹائٹ ہوگا تو ادھر ادھر آپ متوجہ نہیں ہوں گی اور ماہ رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں گی۔ اللہ عز و جل شانہ ہم سب کو ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اب کچھ سوال ہو تو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قبلہ کا ہمارے اس خواتین کے اجتماع میں خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ حضرت آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اکثر خواتین جب ایام ممنوعہ کی حالت میں رہتی ہیں تو اکثر جو گھر میں بزرگ خواتین ہوتی ہیں، نانی، دادی، بڑ نانی، بڑ دادی، تو ان کو جو شیرینی فاتحہ کی چیزیں ہوتی ہیں جس پر غوث پاک کی فاتحہ پڑھی جانے والی ہو، غریب نواز کی یا دیگر صحابہ کی یا انبیاء کی، تو یہ چیزیں ان کو بنانے سے روکتی ہیں۔ اور ایک چیز اس میں یہ ہے کہ جو خاص حجرہ رہتا ہے، یعنی کمرہ رہتا ہے جس کو عبادت گاہ
بنایا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ان کے خاص کمرے ہوتے ہیں، اس میں جانے سے بھی بوڑھی خواتین ان کو روکتی ہیں، منع کرتی ہیں کہ تو نہیں جا سکتی، اس حالت میں نہیں کہ وہاں جائے. اس پر شرعی حکم کیا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. عورت اپنے مخصوص ایام میں، پیریڈ کے ایام میں ہر طرح کی فاتحہ کا کھانا بنا سکتی ہے. ماد اللہ وہ منحوس نہیں رہتی. یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی روش تھی کہ وہ ایسی عورتوں کو منحوس جانتے تھے. سید سے پاک میں آیا، سیدہ طاہرہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں مخصوص ایام میں ہوتی تھی اور آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم مجھ سے ٹیک لگا کر قرآن کی تلاوت فرماتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں مخصوص ایام میں ہوتی تھی اور آقا علیہ السلام اعتکاف میں رہتے تھے تو فرماتی ہیں کبھی آقا علیہ السلام روشن دان سے یعنی کھڑکی سے سر باہر نکال دیتے تھے اور میں آقا علیہ السلام کا سر دھل دیتی تھی. اب آپ بتائیں سرکار کے سر اقدس سے مقدس اور کیا کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ سیدہ طاہرہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خود بیان فرماتی. تو یہ سب غیروں کی روش ہے، جو غیروں کا کلچر ہے، جو ہمارے اندر پنپ رہا ہے، اور بڑی بوڑھی عورتیں اس کی پابندی کرتی ہیں. رہا مسجد بیت، اگر وہ خالی عبادت کی جگہ ہے جب تو جا سکتی ہیں، لیکن اگر اسے مسجد بیت کا درجہ دے دیا گیا، مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد جس میں عورت اعتکاف کر سکتی ہے، تب تو ایسی عورت کو اس میں جانے سے بچنے کا حکم ہوا. اور الحمدللہ ماہ رمضان بڑا تیزی سے قریب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس پربہار ماہ سے ہمیں انشاءاللہ سرفراز فرمانے والا ہے. تو اس سے متعلق بھی چند سوالات ہیں. اب کوئی خاتون کھانا پکا رہی تھی تو کھانا پکاتے وقت گھر کا ماحول ایسا ہے کہ نمک کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، مرچ زیادہ یا کم ہو جائے تو فساد و تضاد ہو سکتا ہے کھانے کو لے کر. تو حالت روزہ میں وہ کس انداز سے چیز کو چکھ سکتی ہے، اس کو ٹیسٹ کر سکتی ہے، اس کی حد کیا ہے، روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا، اس کی اصلاح. اس حوالے سے صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بارِ شریعت میں فرمایا کسی کا شوہر بد مزاج ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر گھر میں طوفان مچاتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو اس کی ناراضگی کا خیال کرتے ہوئے عورت روزے کی حالت میں چکھ سکتی ہے. لیکن اگر یہ عذر نہیں ہے تو چکھنا مکروہ ہوگا، اور اگر ایسا پرابلم ہے تو چکھ سکتی ہے. لیکن چکھنے کے وہ معنی نہیں جو آج ہمارے درمیان سمجھے جاتے ہیں کہ ایک آدھ بوٹی حلق کے نیچے اتار لی جائے. ایسا چکھے گی تو روزہ کیا کفارہ بھی لازم آ جائے گا. چکھنے کی ڈیفینیشن شریعت میں یہ ہے کہ زبان پہ رکھ لے، اس کا مزہ معلوم ہو گیا، اب وہ چیز باہر اگل دے، حلق کے نیچے نہیں اتارے، باہر اگل دے، کلی کر لے، اس طرح سے کر سکتی ہے. سبحان اللہ. حضور ایک اور سوال یہ ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں کرناٹک کے کہ بچے سحری کے لیے دیر سے اٹھتے ہیں، یعنی اذان کا وقت قریب رہتا ہے، اب بچہ پانی پی رہا ہوتا ہے، مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوتی ہے، ماں کہتی ہے کہ حالانکہ بچہ بالغ ہے، عاقل ہے، شعور والا ہے، اور کچھ مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں اور گھر کے کچھ بڑے ذمہ دار افراد مرد حضرات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ رات میں کام وغیرہ کر کے تھک کے آتے ہیں، لیٹ نائٹ جاگنا ہوتا ہے یا لیٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، تو سحری کے لیے جب اڑتے ہیں تو تاخیر سے اڑتے ہیں، اتنی تاخیر سے اڑتے ہیں کہ کھانے پر بیٹھتے ہیں تو اذان شروع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا اذان ہوتی رہتی ہے، آخری لقمہ بھی چباتے رہتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، ابھی پانی کا گھونٹ اتارتے رہتے ہیں. اس پر روزے کے حوالے سے کیا حکم آئے گا؟
یاد رکھیں، میں تھوڑا تفصیلی جواب اس کا عرض کرتا ہوں۔ ماہ رمضان کا ادا روزہ، جیسے ابھی رمضان شریف آئے گا، یہ ادا روزہ ہے، یا کوئی بھی نفل روزہ، سنت روزہ، اس کی نیت کا وقت سورج ڈوبتے ہی شروع ہو جاتا ہے، پوری رات رہتا ہے، اور آنے والے دن میں زوال شروع ہونے سے پہلے پہلے تک نیت کا وقت باقی رہتا ہے۔ اب اگر جو مرد حضرات سفر وغیرہ سے آئے، کمپنی سے آئے، لیٹ نائٹ آئے، تو ان کو رات کا کھانا اگر لیٹ کھا رہے ہیں تو سحری کی نیت سے کھا لیں اس کو۔ جیسے 1:30 بجے کھانا کھا رہا ہے، تو اب 1:30-2 بجے کھائے گا تو پھر 4:30-5 بجے کیا اٹھے گا، تو سحری کی نیت سے کھا لے، رات کا کھانا بھی ہو جائے گا، سحری بھی ہو جائے گی۔ اور اب اگر 5 بجے آنکھ کھل بھی گئی اور کچھ پینا کھانا چاہتا ہے تو کھا پی سکتا ہے، یہ کھانا پینا اس کی نیت کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، نہ دوبارہ سے نیت کرنی ہوگی۔ رہا اذان تک کھانا، تو یاد رکھیں اذان ہوتی ہے نماز فجر کے لیے، تمہارے سحری کا وقت ختم اس سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ صبح صادق، جیسے آج کل صبح صادق آپ کے کرناٹکا میں 5:45-46 پر کے آس پاس ہے، اور اذان ہوتی ہوگی 6 بجے، تو 15 منٹ کا ڈفرینس ہے۔ اب اگر کوئی آج نفل روزہ رکھ رہا ہے اور وہ 50 پہ سحری ختم کیا تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ رہا فجر میں، اذان فجر اول وقت میں ہو جاتی ہے، جیسے ہی وقت ہوتا ہے 1.5-2 منٹ بعد اذان ہو جاتی ہے، تو وہ بھی وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ تو اگر اذان تک کسی طرح کا کھانا پینا پایا گیا ہے، معلوم تھا پھر بھی کھایا ہے، تو وہ سارے روزے نہیں ہوں گے، اور ان سب پر توبہ بھی واجب ہوگی اور اس کی قضا واجب ہوگی۔ رہا ماہ رمضان کا قضا روزہ، جیسے میں نے کہا نا نیت کا وقت، جیسے کسی نے سحری کی ہے تو یہی نیت کے لیے کافی ہے، اگرچہ وہ کارڈ میں دیکھ کے نویت ان اصوم غد اللہ تعالی من فرض رمضان نہیں پڑھا، سحری کھایا یہی نیت کے لیے کافی ہے۔ یا کسی پورے ماہ میں کبھی ایسا ہوا سحری کے لیے نہیں اٹھ سکا، اذان فجر پر اٹھا، یا ماد اللہ فجر بھی گوا دی، 10 بجے آنکھ کھولی تو ابھی زوال نہیں ہوا ہے، تو ابھی بھی اس کے پاس نیت کا وقت ہے، لیکن اتنا ہے کہ بغیر کچھ کھائے پیے یہ نیت کرے میں صبح صادق سے روزے سے ہوں۔ یہ ماہ رمضان کے ادا روزے، نفل سنت روزے کا حکم ہوگا۔ رہا ماہ رمضان کا قضا روزہ، اس کی نیت کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر صرف صبح صادق تک ہے، صبح صادق کے بعد قضائے رمضان کی نیت نہیں ہو سکتی۔ ایک اور سوال یہاں پر انہوں نے عرض کیا ہے، منافق کو جہنمی کہنے کی دلیل کیا ہے؟ جو منافق ہوتا ہے اول تو منافق کہتے کسے ہیں؟ جس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ نفاق کی 2 قسمیں، ایک ہے عقیدے کا نفاق، ایک ہے عمل کا نفاق۔ عمل کا نفاق یعنی بنیادی طور پہ اس کا عقیدہ تو صحیح ہے، لیکن عمل میں نفاق پایا جاتا ہے، منافقین سے مشابہت پائی جاتی ہے، جیسے جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، راز کی باتیں ادھر کی ادھر کرنا، اسی طرح سے جماعت میں سستی کرنا، عشاء اور فجر میں سستی کرنا، یہ سب نفاق عملی ہے، امانت میں خیانت کرنا۔ رہا عقیدے کا نفاق، وہ ہے جس میں عقیدے میں بگاڑ ہو، جیسے بدعقیدوں کے ہیں، رافضی ہیں، شیعہ ہیں، غیر مقلد ہیں، جن کے عقائد کفریہ ہیں، قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں، تو جو ماد اللہ رب العالمین ان عقائد کو صحیح مانتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا، اور وہ منافق ہوگا۔ تو جب اس کا ایمان ہی سلامت نہیں ہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے ان کے راز کو فاش کیا، اور سورہ توبہ میں بھی اس کا ذکر ہوا۔ اسی طرح سے ایک سورہ اور ہے
جس میں مسجد زرار کو جلانے کا حکم دیا گیا جو منافقین نے بنائی تھی۔ تو یہ سب کیوں ہے؟ وہ مسجد بنائے تھے لیکن رب نے حکم دیا ہے محبوب اس میں قدم نہیں رکھنا، اس کو نظر آتش کر دو۔ تو آقا علیہ السلام نے اسے نظر آتش کیا۔ رہا عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا تہبند اس کے کفن میں دیا یا کرتا دیا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھیں گے؟ تو آقا علیہ السلام کو کیونکہ رب کی جانب سے منافقین کا جنازہ پڑھنے سے ممانعت کا، رکاوٹ کا حکم نہیں آیا تھا، اور آقا علیہ السلام کے سامنے نتائج بہت گہرے مرتب ہونے والے تھے کہ جو اس کے ساتھی تھے وہ آقا علیہ السلام کے اس حسن سلوک کی بنیاد پر انہیں توبہ کی توفیق ہو جاتی، اور یہی ہوا کہ سینکڑوں منافقین نے پھر توبہ کی اور آقا علیہ السلام کے سچے صحابی بن کے انہوں نے زندگی گزاری۔ لیکن عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کے بعد پھر رب نے منع فرمایا اور فرمایا ہے محبوب کسی منافق کے لیے تم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہو اور نہ کسی منافق کی قبر پہ کھڑے ہونا، تو اس سے روکا گیا۔ جو وہابی دیوبندی کہتے ہیں آپ ہم کو منافق کہتے ہو، حضور علیہ السلام نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا، تو جنازہ پڑھایا لیکن اس کے بعد کسی کا پڑھایا؟ اس کے بعد کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ آقا علیہ السلام کسی منافق کے جنازے میں تشریف لے گئے، کیونکہ وہ حکم و ممانعت کا اس کے بعد اترا، تو اس سے پہلے منع نہیں کیا گیا تھا اور نتیجہ سامنے نظر آ رہا تھا، اس لیے آقا علیہ السلام نے پڑھا دیا تھا۔ تو بہرحال جو واقعی منافق ہیں جن کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے، پھر وہ انہی میں سے، ان کے معاملات مومنین جیسے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے نفل روزے کے ساتھ فرض کی قضا کی نیت کریں گے تو کیا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی ان کا پوچھنا یہ ہے کہ نفل روزہ رکھ رہے ہیں تو اس میں اگر فرض کی بھی نیت کر لیں گے، جو فرض چھوٹ گئے ہیں روزے، کیا دونوں ایک ساتھ روزوں کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ اس نیت سے روزہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے، 2 in 1 نہیں ہوگا۔ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، یا تو نفل کی نیت سے روزہ رکھیں، یا تو قضاء رمضان کا روزہ ہے تو قضا کی نیت سے روزہ رکھیں، دونوں کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور جب رمضان کا روزہ قضا ہے تو نفل کی نیت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے رمضان کے روزے قضا ہو جائیں، آنے والے رمضان سے پہلے پہلے وہ اس کی قضا رکھ لیا کرے، اتنی تاخیر نہ کرے۔ ایک اور سوال یہ عرض کرتی ہیں روزے کی افطار کا وقت مغرب کی اذان سے پہلے کا ہے، اگر اذان کے بعد افطار کریں گے تو کیا روزہ ہوگا؟ جب یہ یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا، یقین کامل ہو جائے اور اذان ہوتی ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ غروب ہو گیا ہے، تو اب تاخیر نہیں کریں گے۔ اب تاخیر کریں گے تو روزہ مکروہ ہوگا، یہ نہیں کہ وہ 10 منٹ لیٹ کھولے گا تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ وہ ایک کھجور سے افطار کر لے، پھر اذان کا جواب دے، اور اذان کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر جو کھانا ہے کھائے پیے۔ ایک ہماری بہن نے عرض کیا ہے عورت اگر اعتکاف کی حالت میں ہے اور گھر کا کام کاج اور ضروری بات چیت کیا کر سکتی ہے؟ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا اعتکاف کر سکتی ہے؟ اور انہوں نے مزید دعا کی درخواست بھی کی ہے اور آگے کہتی ہیں کہ میں نے اب تک جتنے روزے کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہیں رکھی، ان روزوں کا کفارہ بھی ابھی تک ادا نہیں کیا ہے، تو اس پر شرعی حکم کیا ہے؟
اول تو یاد رکھیں کفارہ اس وقت واجب ہوتا ہے روزہ رکھ کر توڑ دیا جائے۔ اب آپ نے کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھی ہے تو آپ پہ کفارہ نہیں ہے، قضا ہے۔ جتنا روزہ چھوٹا ہے اتنا روزہ رکھنا ہوگا۔ کفارہ کہتے ہیں ایک روزے کے بدلے 60 روزہ رکھنا، تو آپ پر قضا کا حکم ہے۔ جتنا روزہ چھوٹا ہے جلد از جلد اس کو رکھ لیں، ہفتے میں 1-2 رکھ لیا کریں، دوسرے ہفتے میں 1-2 رکھ لیا کریں۔ ابھی سردی کا موسم چل رہا ہے، رات بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے، تو اس میں آسانی سے ہو جائے گا۔ تو بہرحال قضا آپ کو رکھنی ہوگی۔ اور کیا سوال ہے؟ اور وہ 16 سیدوں کے نہیں، روزے ان کا سوال کچھ بڑا تھا اور اس میں اسی سوال میں تو اعتکاف اعتکاف بغیر روزے عورت جو ہے اگر اعتکاف کرتی ہے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا، اعتکاف کی 3 قسم ہیں۔ ایک ہے نذر کا اعتکاف، منت کا اعتکاف، وہ واجب ہوتا ہے۔ منت مانی کہ میرا یہ جائز کام ہو جائے گا، جیسے کسی لڑکی نے منت مانی کہ میں 12th میں فرسٹ رینک آ جاؤں گی، اتنا پرسنٹیج آئے گا تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گی۔ الحمدللہ وہ معیار کے مطابق کامیاب ہو گئی، تو اب وہ 3 دن کا اعتکاف اس پر واجب ہوگا اور اس میں روزہ شرط ہوگا، بغیر روزے کے نہیں ہوگا۔ اسی طرح ماہ رمضان کے آخری 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ بھی بغیر روزے کے نہیں ہوگا۔ رہا مستحب اعتکاف، جیسے ہم مرد حضرات مسجد میں جاتے ہیں تو نوائی تو سنت الاعتکاف، سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اسی طرح عورت مسجد بیت میں جو گھر کے لیے مسجد بنائی ہے اس کو مسجد بیت کہتے ہیں، تو اس میں وہ سنت اعتکاف کی نیت کر سکتی ہے۔ اس میں روزہ وغیرہ کوئی ضروری نہیں، جب تک وہ مسجد میں رہے گا رہے گی اس کا مستحب اعتکاف جاری رہے گا، وہاں سے نکلے گی اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ رہا منت کا اعتکاف ہے، ماہ رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف ہے، تو عورت مسجد بیت سے بغیر وجہ شرعی کے نہیں نکل سکتی۔ استنجا کے لیے نکل سکتی ہے، وضو کے لیے نکل سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کام سے نکلی، بھلے اپنے ہال میں رہی، کچن روم میں رہی، جیسے دودھ ابل رہا تھا لڑکی نے دھیان نہیں دیا، یہ اعتکاف کی جگہ سے نکل گئی چولہا بند کرنے کے لیے، اعتکاف جاتا رہے گا۔ پانی آیا ٹاکی اوور فلو ہونے لگی، اب بٹن بند کرنا ہے، بچے سستی کر دیے، اب ماں اعتکاف کی جگہ سے نکلی بٹن بند کرنے کے لیے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ سب کام کے لیے وہ نہیں نکل سکتے۔ حضور بالخصوص کرناٹک کی خواتین کے اندر یہ معمول ہے، 16 سیدوں کے نام سے وہ روزہ رکھتی ہیں، مہینے میں ہر اسلامی 16 تاریخ کو وہ 1 یا 2 روزے رکھتی ہیں ان کی نسبت سے۔ اس کے حوالے سے اس کی حقیقت کیا ہے؟ جواب میں اب وہ 16 سیدوں میں کون کون شامل ہیں وہ وہی جانے۔ بہرحال روزہ عبادت ہے اور عبادت خالص اللہ کے لیے ہوگی۔ ہاں اس کا ثواب آپ بزرگوں کو پہنچا سکتی ہیں، ائمہ اہل بیت اطہار کو پہنچا سکتی ہیں، وہ کر سکتی ہیں۔ روزہ اللہ ہی کے لیے رکھا جائے گا، اللہ عز و جل شانہ ہی کے لیے رکھا جائے گا، اسی کی رضا مقصود ہوگی۔ روزے کی تعریف ہی یہ ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جمع سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ تو روزہ اللہ کے لیے ہوگا، سادات اور ائمہ اطہار اور دیگر بزرگوں کے لیے آپ نہیں رکھ سکتی ہیں، ان کو ثواب پہنچا سکتی ہیں۔ اذان ہونے کے بعد، فرض نمازوں کی اذان مسجدوں سے ہونے کے بعد خواتین کے لیے عبادت کا صحیح وقت کون سا ہے؟ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ خواتین ایک دم عصر کی اذان ہوئی تو مغرب کی اذان سے پہلے پہلے عصر کو ادا کر لیتی ہے، یا کچھ خواتین کا مزاج ایسا ہے کہ اذان کا وقت ہونے کو آیا ہوتا ہے، ابھی اذان نہیں ہوتی تو وضو کر چکی ہوتی ہے تو اسی نیت سے عصر کی نماز کو پڑھنا شروع کر دیتی، بغیر اذان سنے نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور ایک جواب اس میں یہ بھی عنایت فرمائیں کہ عورتوں کے لیے نماز کھڑے ہو کر پڑھنا
زیادہ مستحب بہتر ہے یا بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے؟ ایک سوال کیا کرو تو یاد رہتے ہیں. ابھی آخری سوال یاد ہے کیا ہے پہلا سا؟ وہ صحیح وقت عبادت کا کون سا جی، اذان؟ عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں جماعت ہونے کے بعد وہ اپنی نماز اب جلد از جلد ادا کر لیں. یہ مستحب ہے. اگر ان کو جلدی ہے، کہیں جانا ہے، کوئی اور تیاری ہے، شادی بیاہ کی تقریب ہے، تو اذان ہونے کے بعد وہ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. اور اگر اذان ہونے سے پہلے پڑھتی ہیں تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وقت ہوا کہ نہیں ہوا. جیسے عصر کی نماز پڑھ لی لیکن معلوم پڑا ابھی عصر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا ہے، تو وہ عصر کی نماز ان کی نہیں ہوگی. یا عصر کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھی کہ وقت مغرب قریب ہو گیا، تو اتنی تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے کہ ایک دم آخر وقت میں عصر پڑھیں. اسی طرح دیگر نمازوں میں رہا قیام، جن نمازوں میں قیام فرض ہے وہ نمازیں قیام کے حوالے سے وہ نمازیں بیٹھ کے نہیں ہوں گی. کن نمازوں میں قیام فرض ہے؟ تو عورتوں کے لیے ہے 5 وقتہ نماز، جمعہ دن تو ان پر ہے نہیں، وطر واجب اور فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ، ان میں قیام فرض ہے. لہذا بغیر وجہ شرعی کے یہ کرسی پہ بیٹھ کر یا زمین پہ بیٹھ کے پڑھیں گی تو نماز نہیں ہوگی. حتیٰ کہ فرمایا وہ اپنی قدرت پر اپنی طاقت سے نہیں کھڑی ہو سکتی، دیوار کا سہارا لے کر کھڑی رہ سکتی ہے تو دیوار کا سہارا لے کر کھڑی رہے گی. جیسے 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت میں سہارا لے کے کھڑی رہ سکتی ہے، بعد میں گرنے لگتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، درد بڑھتا ہے، چکر آتی ہے تو اب بیٹھ جائے گی. لیکن 2 رکعت تو سہارا لے کے پڑھے گی. یا 1 رکعت کی مقدار، یا آخری میں فرمایا کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر اتنا سہارا لے کر کہنے کی طاقت ہے تو اتنا دیر کھڑا رہے گی، کھڑے رہے گی، وہ اللہ اکبر کھڑے رہ کے کہے گی پھر بیٹھے گی. اب دیوار کا سہارا لے کر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کی طاقت تھی، اس نے خیال کیا یہ چند سیکنڈ کے لیے کیا کھڑا ہونا، لاؤ کرسی پہ بیٹھ کے نماز شروع کرتے ہیں، تو وہ بیچارے کی نماز نہیں ہوگی. امید ہے جو ہماری بہنیں سوالات کے جوابات سماعت کر رہی ہیں وہ اچھی طریقے سے ان جوابات کو سمجھ رہی ہوگی الحمدللہ. حضور ایک سوال اور ہے کہ حاملہ خاتون جو 7 8 9 ماہ کی حاملہ ہو اس کے لیے جو کھڑی ہو کر نمازیں پڑھنے کا حکم ہے، اس کے لیے کیا یہ انشاءاللہ جواب ہے؟ اس کے لیے حکم وہی ہے کہ اگر اس کو کھڑے ہونے میں تکلیف ہے، درد بڑھتا ہے، یا بچے کو تکلیف ہوگی یا اسے تکلیف ہو جائے گی، تو جو کامیاب اس لیڈیز ڈاکٹر ہے، اس کی ماہر، اس سے رائے لے لیں، وہ جو کہے اس پہ عمل کرے. کرسی وہ بولے گی نہیں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھو، آپ کو پرابلم ہوئے گا، بچے کو پرابلم ہو سکتا ہے، تو اس کو بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہوگی. ایک اور ہماری بہن نے سوال کیا ہے، ضعیف بیمار بزرگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کا فدیہ کیسا ادا کرے گی؟ اول تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے 80 سال 90 سال کے بوڑھے الحمدللہ وہ روزہ رکھتے ہیں، تو روزہ رکھنا چاہیے اور پہلے تھوڑا تجربہ بھی کر لے کہ میں رکھ پاتا ہوں کہ نہیں پاتا ہوں. اب اگر رکھنے سے عاجز ہو گیا، عاجز سے مراد بڑھاپے کے سبب سے کمزوری اتنی ہو گئی کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہو، تو جب بوڑھا کمزوری کی بنیاد پہ نہیں رکھ پا رہا ہے سال، تو آنے والے سال اور عاجز ہوگا اور نہیں رکھ پائے گا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، ہر بیماری کا کمزوری کا علاج ہے، بڑھاپے کا علاج نہیں. تو اب وہ بڑھاپے کی بنیاد پہ روزہ نہیں رکھ پا رہا تو آنے والے سال اور کمزور ہوگا. تو اب جو ہے
اسے یہ کرنا ہوگا، جیسے ابھی ماہ رمضان گرمی میں آ رہا ہے تو گرمی میں دن بڑا ہوتا ہے تو روزہ چھوڑ دے، وہ نہیں رکھے۔ جاڑے کے موسم میں اس کی قضا کرے گا، سردی کے موسم میں۔ اور قضا رکھنے میں اس ضعیف کو، بوڑھے کو، بیمار کو کنٹینیو رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لگاتار رکھے، گیپ کرے اس میں، ہفتے میں 1-2 رکھے، دوسرے ہفتے میں 1-2 رکھے، تاکہ اس کے اندر کمزوری کا احساس بھی نہ ہو۔ اب ایسے بھی نہیں رکھ پاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ فدیہ دے گا، اور 1 روزے کا فدیہ صدقہ فطر کی مقدار ہوگا۔ 2 کلو گیہوں، 2 کلو 45 گرام، 2 kg 47 گرام گیہوں، یہ ایک صدقہ فطر 1 روزے کا فدیہ ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، بوڑھے نے، ضعیف نے، بیمار نے فدیہ دے دیا، 1 سال دیا، 2 سال دیا، تیسرے سال اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی، تو جتنا فدیہ دیا ہے وہ سب صدقہ نفل سے بدل جائے گا۔ اب اس کو روزے کی قضا رکھنا فرض ہوگا۔ اس لیے فدیہ دینے سے پہلے تھوڑا ڈاکٹر وغیرہ سے بھی رائے مشورہ لے لے، اس کے بعد فدیہ دے، کیونکہ طاقت ہونے کی بنیاد پہ روزہ رکھنا فرض ہوگا، فدیہ صدقہ نفل سے بدل جائے گا۔ حضور، ایک جوان کا میسج آیا تھا واٹس ایپ پر، اس کا کہنا یہ ہے کہ اسے پتھری کا پرابلم ہے، سٹون، کڈنی سٹون کا پرابلم ہے، تو ہٹا کٹا مضبوط جوان ہے، مگر ہوتا ایسا ہے کہ افطار کرنے سے پہلے غالباً عصر کے بعد سے اس قدر شدید درد اس کے پیٹ میں ہونے لگتا ہے کہ وہ زمین پر لوٹ پوٹ کرنے لگتا ہے۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہے، کیا اس درد کی وجہ سے مجھے روزے چھوڑ کر اس کا میں کیا فدیہ دے سکتا ہوں؟ اگر میری برداشت پار ہوتی ہے تو کیا میں روزہ توڑ دوں؟ کیا کروں؟ میری اس کی اصلاح فرمائیں۔ اس طریقے سے وہ جوان ہے۔ اول تو ہر بیمار کے لیے فدیہ نہیں ہے، علاج ہے اس کا۔ اسٹون ہوا ہے تو علاج کرائے، پتھری نکل جائے گی، آپریشن کرائے، پھر صحت ہو گئی تو اب روزہ رکھے گا وہ۔ رہا اس کو جو تکلیف بیان کی جا رہی ہے، اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یا رکھا ہے روزہ لیکن درد سے بالکل بے حال ہے، برداشت کے باہر ہے، تو توڑ سکتا ہے وہ، اس پہ کفارہ نہیں آئے گا، قضا کا حکم ہوگا، لیکن وہ فدیہ نہیں دے سکتا ہے۔ وہ اپنا علاج کرائے، علاج ہو جائے گا، اسٹون نکل جائے گا، درد سے نجات مل جائے گی، پھر ڈاکٹر کہیں کہ اب آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو چھوڑ پکڑ کے اس کی قضا رکھے گا وہ۔ لگتا ہے کہ سوالات ہمارے ماں اور بہنوں کے ہو گئے۔ ایک آخری سوال، اس کے بعد محفل اختتام کی طرف بڑھے گی انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے، کیا حالت روزہ میں غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ گالی دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، فحش گانے گنگنانا، اشعار کہنا، یہ سب حرام ہے۔ ماہ رمضان میں اور روزے کی حالت میں اور سخت حرام ہے۔ اس سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن مکروہ ہوگا۔ لیکن کسی نے سمجھا یا سمجھی جھوٹ بولنے سے میرا روزہ ٹوٹ گیا، یا غیبت کرنے سے میرا روزہ ٹوٹ گیا، تو یاد رکھیں ٹوٹا نہیں، اس نے سمجھ لی ٹوٹ گیا اور کھا پی کے توڑ دی، تو اب اس پہ کفارہ لازم آ جائے گا۔ لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے، 61 60 کفارے کے، ایک قضا کے۔ قے سے، سرما لگانے سے، تیل لگانے سے، ناخن تراشنے سے، بال وغیرہ تراش لیا یا تراش لی کسی معقول وجہ کی بنیاد پر، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ عوام میں جو مشہور ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فضول بات ہے۔ انجیکشن لگانے سے، تھوک نگلنے سے روزہ نہیں جاتا، گلوکوز وغیرہ چڑھا لیا اس سے بھی روزہ نہیں جاتا۔ لیکن ایک مسئلہ میں عرض کر دوں، اس پر آپ عمل کریں گی تو کفارے سے بچی رہیں گی۔ پورے ماہ میں کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، یا کسی نے آپ کو سمجھا دیا، بڑی بڑی خاتون
غلط مسائل بیان کرتی رہتی ہیں، وہ آپ بھی جانتی ہیں مجھ سے زیادہ۔ تو آپ نے سمجھا اتنی بزرگ عورت بتا رہی ہے، نانی اماں دادی اماں، توڑ دیا تو کفارہ آ جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ بھی جائے تو آپ کو روزے دار کی طرح رہنا واجب ہے۔ جیسے بار شریعت میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح سے زخم وغیرہ ہوا تھا، ڈریسنگ کرایا، روزہ نہیں ٹوٹا، آپ نے سمجھ لیا ٹوٹ گیا، اب کھا پی کے توڑ دیا تو کفارہ لازم ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر یہ خیال آتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا تو حکم یہ ہے کہ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، پورا دن روزے دار کی طرح رہنا واجب ہوگا، اور عید کا دن گزار دینے کے بعد اس کی قضا واجب ہوگی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، جیسے آپ نے سرما لگا لیا صبح 10 بجے، آپ کے بچے نے لگا لیا، اس کو دوستوں نے فتویٰ دے دیا تیرا روزہ ٹوٹ گیا، تو وہ بچے پر یا آپ پر واجب ہے کہ چلو ٹوٹ بھی گیا تو میں روزے دار کی طرح رہوں، پورا دن روزے دار کی طرح رہیے۔ اب ظہر میں بچہ امام صاحب کے پاس گیا، اپنی کنڈیشن بتایا، ہمارے مبلغ عرفان نوری صاحب سے ملا، انہوں نے صحیح رہنمائی کی، نہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس کا وہی روزہ کنٹینیو جاری ہے۔ لیکن اگر توڑ دے گا یا توڑ دے گی، سرما لگانے سے، نشتر مروانے سے، غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، سمجھے ٹوٹ گیا، اور کھا پی کے ختم کر دی تو اس پہ کفارہ لازم آ جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، کبھی یہ خیال گزرتا ہے، ایک نہیں 10 لوگ بول رہے ہیں تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، تو چلو آپ مان رہے ہو ٹوٹ گیا، جب بھی روزے دار کی طرح رہنا آپ پر واجب ہے، تو اس مسئلے پر آپ عمل کریں گی، اللہ تعالیٰ سراج الامہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر خوب رحمتوں کی بارش فرمائے۔ انہوں نے پورے حنفیوں کو کفارے سے بچا لیا ہے، یہ ضابطہ بیان کر کے، تو اس کا خیال رکھیں۔ سبحان اللہ۔ آپ ہماری 4 بجے سے لے کر اب تک نصیحتیں بھی سماعت کر چکی اور فقہی مسائل روزمرہ کے یہ بھی سماعت کر چکی۔ اگر آپ آگے بھی چل کر بہت سارے مسائل گھر بیٹھے سماعت کرنا چاہتی ہیں تو ہمارا SDI چینل جو سنی دعوت اسلامی کے ماتحت زیر اہتمام چلتا ہے، یوٹیوب پر آپ جائیں گی، SDI چینل سرچ کریں گی تو بہت سارے مسائل و مسائل آپ کو ملیں گے۔ اس میں حضور قبلہ امتیاز رضوی صاحب نے بھی جو جوابات عنایت فرمائے ہیں ہمارے مسائل کے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے۔ اور رانے بن نور کے زیر اہتمام ہرا اسلامک چینل رانے بن نور یوٹیوب چینل پر اوپن ہو چکا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب میں جا کر ہرا اسلامک چینل رانے بن نور کو سرچ کریں گی تو رانے بن نور کا چینل آ جائے گا، جس میں آپ سنی دعوت اسلامی کی دعوت عرش و عام کرے۔